علیکم، میں امداد سمرو۔ پاکستان کی سیاست پھر گرم ہونے جا رہی ہے اور سیاست سے ہی 6 خبریں۔ ایک خبر عمران خان صاحب کے پچھتاوے کی، دوسری خبر عمران خان صاحب کی آئندہ حکمت عملی کی، تیسری خبر فوج نے گھاس نہیں ڈالی تو سپریم کورٹ پر نظریں گاڑ دیں۔ فوج گیٹ نمبر 4 والے صاحب نے جو فوج کو بار بار اکسا رہے تھے، انہوں نے اب سپریم کورٹ کی طرف آس لگا دی ہے۔ اور صدر مملکت کا معاملہ ہے، جنہوں نے دستخط نہیں کیے اپنے بیٹے کے پرائیویٹ بزنس کے لیے، تو دستخطوں کی تقاریب صدر مملکت گورنر ہاؤس اور ایوان صدر میں کرتے رہے، لیکن پارلیمنٹ نے بھیجا ہوا جو قانون پارلیمنٹ سے گیا اس پر انہوں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ کیا کہا، کیا لگا صدر صاحب کو کہ پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے وہ، اور دوسرا بنی گالہ کے سامنے دھرنا ہونے جا رہا ہے، اور معاملہ ہے اس کے علاوہ ضمنی انتخابات کے خونی ہونے کے خدشے کا۔ تو میرا خیال ہے پہلے میں بات کر لوں صدر مملکت صاحب کے معاملے کی، اور پھر جو دھرنا عمران خان صاحب کے گھر کے باہر ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب تو ابھی سوچ رہے ہیں کہ دھرنا دوں کہ نہ دوں، اور وہ میں کیڑے پاسے جاواں، میں منجی کتے ڈاواں، کبھی کہتے ہیں سپریم کورٹ میری مدد کرے، کبھی کہتے ہیں فوج جو ہے اس پر میری نظر ہے۔ لیکن عمران خان صاحب ابھی سوچتے ہی رہ جائیں گے، تو ان کے گھر کے سامنے مظاہرہ بھی ہو گیا اور دھرنا بھی ہونے جا رہا ہے۔ تو پہلے صدر مملکت کے معاملے کی بات کر کے اس کے بعد پھر میں دھرنے والی بات پر آؤں گا، اور پھر اسی طرح عمران خان صاحب کا جو مایوس ہوئے عمران خان صاحب، پچھتا رہے ہیں، کس معاملے پر پچھتا رہے ہیں؟ چڑیاں کھیت چگ گئی ہیں، اب وہ پچھتا رہے ہیں، اب وہ ہاتھ مل رہے ہیں عمران خان صاحب، تو اس معاملے پر۔ لیکن صدر مملکت صاحب کا قصہ کمال ہے۔ صدر مملکت ان کا آئینی کردار جو ہے وہ ادا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پارلیمنٹ نے، جوائنٹ سیشن نے جو الیکشن اصلاحات عمران خان صاحب نے کی تھی، ان اصلاحات میں ترمیم کر کے قانون سازی کر دی۔ اس میں یہ تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال انتخابات میں لازمی قرار دیا گیا تھا قانون میں، وہ انہوں نے ختم کر دیا تھا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے ای ووٹنگ کا جو حق دیا گیا تھا وہ انہوں نے ختم کر دیا، اور اس کے لیے کہا گیا کہ جس پر کوئی طریقہ کار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر بنایا جائے گا۔ صدر مملکت صاحب کہتے ہیں یہ رجت پرستی ہے، رجت پسندی ہے۔ اب رجت پرستی، رجت پسندی صدر مملکت صاحب جو ہیں، ان کے جو اپنے خیالات ہیں، جس طرح کی وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، تو ان کو بہرحال چھوڑ دیتے ہیں اس معاملے پر۔ وہ صدر مملکت ہیں تو ان کو اتنا تو اندازہ تھا ہی کہ وہ اگر اس بل پر دستخط نہیں کریں گے جو جوائنٹ پارلیمنٹ نے بھیجا ہے، اس سے پہلے قومی اسمبلی اور سینٹ نے الگ الگ منظور کر کے بھیجا تھا، تو صدر مملکت نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا، واپس بھیج دیا تھا اعتراضات لگا کر۔ تو اس کے بعد آئین نے ڈنگ نکال دیے ہوئے ہیں نا، کیونکہ ایوان صدر جو ہے وہ سازشوں کا گڑھ ہوا کرتا تھا۔ آصف زرداری کا ٹینیور اور ممنون حسین کا ٹینیور، یہ 2 ٹینیور ایسے ہیں جس میں ایوان صدر میں کوئی سازش نہیں ہوئی، کیونکہ آصف زرداری صاحب نے ایوان صدر کے اندر جو ہونے والے سازشوں کے جو اختیارات تھے، یا جو اختیارات تھے جن کو استعمال کر کے وہ سازشیں کیا کرتے تھے، وہ 18ویں ترمیم کے ذریعے ختم کر دی۔ اس میں آصف زرداری صاحب خود صدر تھے، اور پھر 18ویں ترمیم کے ذریعے انہوں نے تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر وہ سارے سازشی جو آلات جو تھے نا، وہ ایوان صدر سے اٹھوا کر باہر پھینک دیا اور پارلیمنٹ کو کر دیا تھا بااختیار۔ تو اب یہ کیونکہ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ دوبارہ یا تو فاروق لغاری بننے کی، فاروق لغاری نہیں بنے کیونکہ وہ عمران خان کے خلاف اس طرح گئے نہیں، لیکن پارلیمنٹ کے متعلق وہ فاروق لغاری بن رہے ہیں، غلام اسحاق بن رہے ہیں، اس طرح کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں جو ایک منتخب صدر کو زیب نہیں دیتی۔ منتخب صدر کا کام یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو قانون سازی کرے اس پر ایک بار اعتراض کر لے، اگر اعتراض کر کے اس کو پراپر گائیڈ کرے۔ نہیں جی مجھے اچھا نہیں لگتا، شہباز شریف صاحب کی شکل مجھے اچھی نہیں لگتی، اس لیے میں نے ان کا وزیر اعظم کا حلف نہیں لینا، نہیں لیا انہوں نے حلف۔ گورنر، وزیر اعظم کا اختیار تھا گورنر کو ہٹانا، صدر صاحب نے کہا کہ جی میں نہیں ہٹاؤں گا، جی میری خوشنودی حاصل ہے، میں عمر چیمہ کو نہیں ہٹاتا۔ لیکن ہوا کیا، میں نے آغاز میں ہی جب یہ صدر صاحب نے حرکتیں کرنا شروع کی تھیں تو میں نے تب بھی گزارش کی تھی کہ صدر صاحب ٹال سکتے ہیں، روک نہیں سکتے، روکنے کا اختیار ان کو نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے، اور پارلیمنٹ یعنی وزیر اعظم، تو وزیر اعظم میں سے پارلیمنٹ، صدر بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہی ہے، لیکن پارلیمنٹ میں جو سب سے زیادہ بااختیار ہے وہ پارلیمنٹ بذات خود ہے، لیکن پارلیمنٹ کا اختیار پھر منتخب وزیر اعظم استعمال کرتے ہیں، تو وہ ان کا اختیار ہے۔ صدر صاحب کچھ کر نہیں سکتے، لیکن عادت سے مجبور، عمران خان صاحب کے احکامات سے مجبور۔ تو بہرحال انہوں نے جو بل پر دستخط کیے بغیر بل واپس بھیج دیا، اب وہ قانون بن چکا ہوا ہے، اب وہ نافذ العمل ہوگا۔ لیکن انہوں نے پھر لکھا ہے کہ یہ رجت پسندانہ ہے، اور مجھے معلوم ہے
کہ میرے دستخط نہ کرنے کے باوجود بھی یہ قانون بن جائے گا لیکن میں دستخط نہیں کرتا. مطلب نہیں، بس عجیب و غریب قسم کی حرکت ہے. تو بہرحال ایک تو یہ کہ صدر صاحب نے واپس کر دیا لیکن وہ قانون بن چکا ہوا ہے. دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہے ضمنی انتخابات کا. اب ضمنی انتخابات جو پنجاب میں ہو رہے ہیں، ایک ضمنی انتخاب جو تیسرا معاملہ ہوگا جو اس پر میں بعد میں آتا ہوں. ضمنی انتخابات جو پنجاب میں ہو رہے ہیں وہ کل جو PP 167 وہاں پر ٹھیک ٹھاک تصادم ہوا، خونی تصادم ہوا. اور یہ خونی تصادم ہوا PTI کے جو منحرف رکن جو اب مسلم لیگ نون کے امیدوار بنے ہوئے ہیں نذیر چوہان صاحب، انہوں نے الزام لگایا کہ PTI کے کینڈیڈیٹ نے، گجر صاحب نے ان پر کیا حملہ. ان کے لوگوں نے، ان کی گاڑی جو ہے وہ چھلنی ہو گئی، وہ بچ گئے. ان کے صاحبزادے اور ان کے صاحبزادے گجر کے صاحبزادے جو ہیں وہ زخمی ہوئے. اور اس پر جو وزیر داخلہ ہیں پنجاب کے عطا تارڑ، انہوں نے SHO کو کر دیا، معطل کر دیا ہے اور نوٹس لیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اس معاملے کا نوٹس لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی اس کو معاملے کو جو ہے وہ الیکشن کو پرامن بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے. اب یہ جو معاملہ ہے الیکشنوں میں، انتخابات میں اس طرح کے معاملات، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، دنیا بھر میں ہوتے ہیں اور خاص طور پر پاکستان اور انڈیا میں تو یہ ڈنڈا چھنڈا چل ہی جاتا ہے. بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا، یہاں پر یہ روٹین ہے، یہاں پر کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے. لیکن کیونکہ عمران خان صاحب ان ارکان کے خلاف قوم کو، اپنے لوگوں کو اکساتے رہے ہیں اور یہ کہتے رہے کہ جب یہ حلقوں میں آئیں تو ان کے ساتھ ان کو نشان عبرت بنا دینا ان کے خلاف، اور پھر ان کے خلاف ایک غداری کے فتوے دیے عمران خان صاحب نے منحرف ارکان کے خلاف. تو اسی وجہ سے جو کل جو ہوا لاہور میں، اب یہ خطرہ ہے کہ جو 20 حلقے پنجاب کے ہیں جس میں 4 لاہور کے ہیں اور باقی مختلف شہروں کے مختلف علاقوں کے، وہاں پر اسی طرح کے مناظر دیکھنے کو ملیں گے. کیونکہ عمران خان صاحب کی یہ کوشش ہے کہ ان کے منحرف ارکان جو ہے نہ جیتے. اگر وہ جیت گئے تو پھر عمران خان صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گا. وہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ جی یہ منحرف ارکان ہیں، لوگ ان کے بچوں کے ساتھ شادیاں نہیں کریں گے، ان کے بچوں کو اسکول میں ان کے بچوں پر ہوٹنگ ہوگی، یہ بچے جا نہیں سکیں گے اسکولوں میں ان کے. اور یہ عمران خان صاحب بتا نہیں رہے تھے، بیسیکلی اکسا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. پھر آپ نے مناظر دیکھے کہ وہ جو نور عالم خان صاحب کے ساتھ ہوا تھا اسلام آباد میں، اور وہ سلسلہ تو رکا. ایک باعث شرم حرکت تھی، جو کچھ ہوا تھا باعث شرم تھا، افسوسناک واقعہ تھا، لیکن وہ واقعہ اس طرح کے باقی واقعات کو روکنے کے لیے کافی تھا. ہوا یہ تھا کہ نور عالم خان صاحب جاتے تھے، ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بار آ کر صاحب نے ان پر ہوٹنگ کر دی، دوسری بار دوسرے صاحب نے کر دی، ایک بار وہ افطاری کرنے گئے اپنے دوستوں کے ساتھ تو وہاں پر ایک صاحب نے ان کو گالی دے دی. اور پھر وہاں پر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ان کو کہا کہ جی معافی مانگ لے، گالی دی آپ نے. تو بہرحال تو میں ہوگی تو ان صاحب کو جو ہے وہ یونیسیف میں میرا خیال ہے وہ ڈاکٹر تھے، آفریدی صاحب تھے، ان کو کٹ پڑ دی، انہوں نے ٹھیک ٹھاک مار کٹائی کر دی. تو پھر یہ میسج گیا کہ بھائی اب اگر کوئی کسی کا راستہ روکے گا تو کٹ پڑ سکتی ہے. واقعہ ٹھیک نہیں تھا، پبلک پلیس پر منتخب ارکان کو، پولیٹیکل لوگوں کو اس طرح مار کٹائی نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن اس واقعے کا اثر یہ ہوا کہ وہ جو منحرف ارکان ہے کم از کم ان کا راستہ پھر کسی نے نہیں روکا. لیکن یہ جو معاملہ ہے انتخابات میں، عمران خان صاحب نے کہا جب یہ آپ کے پاس انتخابات میں آئیں گے تو پھر آپ ان کو دیکھیں گے، آپ ان کو دیکھ لیجئے گا. تو خطرہ ہے کہ عمران خان صاحب کی زبان جو کچھ ہوا ہے کل نذیر چوہان صاحب نے کیا، نذیر چوہان صاحب کے ساتھ ہوا، جو بھی ہے اس میں تحقیقات ہوں گی. لیکن ایک چیز ہمارے سامنے رہی ہے کہ عمران خان صاحب اکساتے رہے ہیں لوگوں کو، لہٰذا لاہور والے واقعے کو عمران خان صاحب کی زبان کے ساتھ نہ جوڑنا زیادتی ہوگی. کہ خان صاحب کی زبان کہیں نہ کہیں تو اثر رکھتی ہے نا. لوگ بے شک ان کے کہنے پہ سڑکوں پر نہیں نکلیں گے، نہیں نکل رہے. آج ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا، ابھی بلکہ تیاریاں ہو رہی ہوں گی. اس مدعے پر بھی میں آ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے آج جو کال دے رکھی ہے کہ شام کو 9 بجے ٹھنڈ ہوگی، پھر ٹھنڈ میں کم از کم آپ نکلیے گا. تو بہرحال اس پر بھی میں آتا ہوں. تو یہ کام جو ہے عمران خان صاحب کے ان اپنی جو زبان ہے وہ جو لوگوں کو اکساتے رہیں اس کی وجہ سے ہوا ہے. اب ایک واقعہ عمران خان صاحب خود اپنے لیے تو دھرنا کرتے پھرتے تھے، لانگ مارچ کیا، لانگ مارچ ناکام ہو گیا، ٹھس ہو گیا. جن کے اوپر تکیہ تھا انہوں نے ہاتھ ہی نہیں پکڑایا اور خان صاحب کو لگ پتا گیا کہ نہیں یار اب یہ 2014 نہیں ہے، وہ سہولت کاری نہیں ہے. تو وہ لانگ مارچ کو جو ہے وہ یوٹر لے کر واپس چلے گئے، بنی گالا گئے اور انہوں نے کہا کہ 6 دنوں کے بعد میں آتا ہوں اور دوبارہ آ کر دھرنا دوں گا. 6 دن کے کیا، آج 26 کو کہا تھا انہوں نے.
تو 26 دن ایک ہو گئے، 31 اور 24 دن ہو گئے، مگر ابھی تک عمران خان صاحب کے وہ 6 دن نہیں ختم ہو رہے۔ پھر کہا جی سپریم کورٹ سے اپنا کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں، فیصلہ بھی آ گیا۔ پھر کہا میری نظریں فوج کے پر ہیں اور فوج کو نیوٹرل کہہ کے چھیڑ الگ سے رہے۔ تو بہرحال تو خان صاحب نے تو دھرنا نہیں دیا، لیکن دھرنا دینے والے خان صاحب کے دروازے پر پہنچ گئے۔ خیبر پختونخوا کے ڈھاک ملازمین جو اپنے حقوق مانگ رہے تھے، عمران خان صاحب کی خیبر پختونخوا کی حکومت ان کو حقوق نہیں دے رہی، 2018 سے 2022 تک جو بھرتی ہوئے انہوں نے، ان کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں، ان کے دیگر جو مراحت ہوتی ہیں، ان کی بقایا جات رکی ہوئی ہیں، وہ احتجاج کرتے ہوئے بنی گالہ پہنچ گئے خان صاحب کے دروازے پر۔ وہاں سیکورٹی والوں نے روک دیا دور، کیونکہ خان صاحب کے لیے سیکورٹی بہت زیادہ ہے، اور وہ ان کی اپنی بھی ہے، خیبر پختونخوا پولیس کی بھی ہے، اور اسلام آباد پولیس کی بھی ہے، اور دیگر جو رینجرز بھی ہے، FC بھی ہے، تو مکمل سیکورٹی ہے، قلعے کی طرح عمران خان صاحب کو بند ہوا ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے ملازمین نے احتجاج بھی کیا، ان کے ساتھ ینگ ٹیچرز ایسوسیشن والے بھی KPK کے، وہ بھی وہاں پر پہنچے اور انہوں نے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ اب انہوں نے تقریریں کی، اور لیکن وہ یہ اعلان کر کے گئے ہیں کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو وہ بنی گالہ کے سامنے دھرنا بھی دیں گے اور بنی گالہ کے اندر مارچ بھی کریں گے، یعنی گھر کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ کسی کے گھر کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب کیونکہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، ان کی حکومت ہے، ہیلی کاپٹر تک عمران خان صاحب کے پاس ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی ہیلی کاپٹر کتنے ہوئے، پوچھتے ہیں محمود خان صاحب سے، محمود خان صاحب کہتے ہیں سر میں نے جانا ہے، ذرا یہ پاس ہی 4 جانا ہے، تو میں نہیں آپ نے نہیں جانا، ہیلی کاپٹر مجھے اسلام آباد بھیج دو۔ مجھے کیا بھیج دو، خود بھی آ جاؤ، کیونکہ خود تو عمران خان صاحب اکیلے ہیلی کاپٹر پر بیٹھیں گے تو پھر وہی بنے گا، اپنا ہیلی کاپٹر ریفرنس بن جائے گا، تو کوئی وزیر یا خود صاحب آ جاتے ہیں محمود خان صاحب۔ تو عمران خان صاحب ظاہر ہے KPK کی حکومت سربراہ ہے پارٹی کے، تو عمران خان صاحب کے دروازے پر اس لیے لوگ پہنچے ہیں۔ اب عمران خان صاحب ڈی چوک پر پہنچے نہ پہنچے، وہ احتجاج کرے نہ کرے، ان کے خلاف احتجاج کرنے والے ان کے دروازے پر پہنچ گئے، یہ دھرنا انہوں نے دے دیا۔ اچھا جی، اب اگلا معاملہ ہے عمران خان صاحب کا جو کی تحریک، وہ جو عمران خان صاحب چلانے جا رہے تحریک، اس تحریک کے مرحلے کا یہ میں نے سنا، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ عمران خان صاحب کوئی آج بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی ترجمانی کی آفتاب اقبال نے، انہوں نے جو انٹرویو کیا اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جی مجھے بڑا اعزاز ہے میرے لیے، اللہ پاک نے مجھے موقع دیا ہے کہ آپ جو تحریک چلا رہے تھے اس تحریک کا یہ والا مرحلہ آج ختم ہونے جا رہا ہے، اور آج آپ بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے آخری انٹرویو میں کر رہا ہوں۔ یعنی خوش آمد کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہی نہیں ہے کہ جی میں تحریک کا اگلے مرحلے کا کوئی اعلان کروں گا، نہیں کروں گا۔ کیا اعلان ہوگا؟ پھر یہی ہوگا تیاری کریں، ہم لانگ مارچ کریں گے، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، یا پھر اگلے اتوار کو مظاہرہ، یا پھر کسی اور شام کو مظاہرہ۔ تو بہرحال ابھی شہروں میں جو بڑے شہر ہیں جن کا اعلان کیا گیا تھا، وہاں پر لاہور میں لبرٹی چوک، کراچی میں شاہراہ قائدین، ملتان میں عباس چوک، اور اپنا فیصل آباد میں گھنٹہ گھر چوک، اور اسلام آباد میں F9 پارک، یہ مقامات یہاں پر اسکرینیں اور عمران خان صاحب کا خطاب ہوگا۔ جہاں بارش نہیں ہوگی وہاں اسکرینیں کام کریں گی، جہاں بارش ہوگی وہاں لوگ ظاہر نہیں نکلیں گے، یا ممکن ہے نکل آئیں، انجوائے کرنے آتے ہیں لوگ مظاہروں میں، یہ بھی پولیٹیکل لوگوں کا ایک یہ بھی ہے۔ تو عمران خان صاحب آج کیا اعلان کریں گے؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ عمران خان صاحب کے پاس اعلان کرنے کو بڑا کچھ نہیں ہے۔ وہ لوگوں کو کہیں گے، پھر دوبارہ وہی تقریر کریں گے، وہی بتائیں گے کہ میں جب کرکٹر تھا، پھر جب میں شوکت خانم بنا رہا تھا، پھر مجھ سے زیادہ امریکہ کو کوئی نہیں جانتا، پھر غلامی کیا ہوتی ہے، پھر ریاست مدینہ کیا تھی، اور میں کیا چاہتا ہوں، یہ کر کے پھر اینڈ پہ کہیں گے کہ تیاری کریں، میں اعلان کروں گا، اور اس کے بعد آپ نے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے۔ وہی والی پرانی بات، یعنی وہ بات کریں گے جی یہ جانا نہیں ہے، میں نے اہم اعلان کرنا ہے، وہ پٹاری سے سام نکالنے والے مداری کے اسٹائل میں۔ تو یہ ہوگا، اور باقی ظاہر ہے لوگ عمران خان صاحب کے لیے رات کو شام کو نکلتے ہیں، اچھے خاصے مجمع لگیں گے، اچھا خاصا احتجاج ہوگا، لیکن عمران خان صاحب ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہم نے اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا، ایک طرف عمران خان صاحب نے ریزائن کروایا، ایک طرف کہتے ہیں جی یہ نظام ہی، مجھے فوراً انتخابات چاہیے، دوسری طرف عمران خان صاحب اسمبلیوں میں واپس جانے کے جو چوہا بل ڈھونڈ رہے تھے اس میں ایک اور بل بھی انہوں نے تلاش کر لیا ہوا ہے۔ بڑا دلچسپ، یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ ہوا یہ ہے کہ جی NA 240 پر 2 روز 3 روز پہلے انتخابات ہوئے، وہاں پہ متحدہ قومی موومنٹ کے
محمد ابو بکر صاحب جیت گئے، ٹی ایل پی والے دوسرے نمبر پر آئے، پیپلز پارٹی چوتھے نمبر پر آئی، اسی طرح، اور پی ٹی آئی نے انتخابات ہی نہیں لڑے تھے۔ اب جو انتخابات نہیں لڑے جہاں، اس حلقے کے عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا الیکشن کمیشن سے کہ کیونکہ وہاں پر ٹرن آؤٹ کم ہوا تھا، کیونکہ وہاں پر امن و امان کی صورتحال بنی تھی، کیونکہ وہاں پر ہم سے انتخابات مس ہو گئے تھے، بس مس ہو گئی تھی، لہٰذا وہاں پر انتخابات دوبارہ کروائے جائیں، جس طرح ڈسکا میں دوبارہ کروائے گئے تھے۔ ڈسکا میں تو صورتحال یہ بنی تھی کہ 12 پریزائڈنگ آفیسر لاپتہ ہو گئے تھے، وہاں پر تو حکومت براہ راست ملوث تھی انتخابات میں دھاندلی کرنے میں، وہاں پر تو الیکشن کمیشن کا نہ آئی جی فون اٹھا رہے تھے، نہ ڈی پی او فون اٹھا رہے تھے، نہ چیف سیکرٹری فون اٹھا رہے تھے۔ الیکشن کمیشن تو اندھیرے میں اور وہ دھند میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر ڈھونڈتا پھر رہا تھا کہ بھائی کدھر ہے سارا ہمارا عملہ۔ تو وہاں پر الیکشن کمیشن تو براہ راست فریق تھا، انہوں نے وہ فریق سے مراد کہ وہ مدعی تھا۔ الیکشن کمیشن نے پریس ریلیز جاری کر کے کہا کہ یہ کچھ کیا گیا ہے، ڈسکا اور کراچی کا جو الیکشن ہے یہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے، اپنا موازنہ کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ڈسکا کراچی کا الیکشن آپ نے تو لڑا ہی نہیں ہے۔ جب آپ الیکشن لڑا نہیں، آپ لڑے نہیں، آپ کے خلاف لڑتے جب، تب آپ کہتے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ آپ تو الیکشن کے میدان میں گئے نہیں کہ کہیں فیصل ہوڈا والا اشر نہ ہو جائے کہ جیتی ہوئی سیٹ پر 6 نمبر پر نہ چلے جائیں، آپ تو وہاں گئے نہیں۔ تو اب سیاسی کمیٹی کا اجلاس بلا کر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی الیکشن مجھے قبول نہیں ہے، لہٰذا الیکشن کمیشن دوسرے الیکشن کروائے۔ 8% ٹرن آؤٹ ووٹ والا جو معاملہ ہے، اس پر میں نے بھی گزارش کیا تھا کہ جی بہت کم ہے، اگر اتنا ہی ہے تو پھر الیکشن واقعی دوبارہ ہونے چاہیے، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں بطور پولیٹیکل پارٹی ایسے حلقے کا انتخاب دوبارہ کروانے کا مطالبہ کیسے کر سکتے ہیں جس حلقے کا انہوں نے انتخاب ہی نہیں لڑا؟ یا تو بائیکاٹ کرتے نا، انتخاب لڑتے، کینڈیڈیٹ ہوتا، پھر بائیکاٹ کر کے جاتے تو پھر اور بات ہے۔ بھئی یہاں پر تو بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے والا معاملہ ہے نا، آپ تو تھے نہیں، آپ تو فریق ہی نہیں ہیں، تو آپ کیسے دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ ہوا یہ کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں ان کو واپسی کے لیے کوئی راستہ چاہیے، قومی اسمبلی میں کوئی بہانہ چاہیے، ڈسکشن چاہیے۔ ڈسکشن کیا ہوگی؟ اچھا جی آپ نے انتخاب لڑ لیا ہے تو آپ پھر واپس آ رہے ہیں، تو وہ موقع سندھ کی جو تنظیم تھی انہوں نے گوا دیا، اور عمران خان صاحب نے کل کی خبر تھی کہ انہوں نے بڑا غصہ کیا علی زیدی پر، اور اس کے بعد جو عامر لیاقت والی نشست پر انتخابات ہونے جا رہے ہیں 27 جولائی کو میرا خیال ہے، تو ان میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جی انتخابات میں، ضمنی انتخابات میں ہم نے حصہ لینا ہے۔ پنجاب میں صوبائی اسمبلی کے ضمنی انتخابات، وہاں پر حصہ لے رہے ہیں، وہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ پنجاب میں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے اپنا 240 کا 240 کا دوبارہ انتخابات کروانے کا مطالبہ اور 245 میں انتخابات لڑنا، یہ ایک بڑے یو ٹرن کا شاخسانہ ہے کہ عمران خان صاحب، وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ تحریک عمران خان صاحب کوئی نہیں اٹھا پائیں گے، کوئی اعلان بڑا نہیں کر پائیں گے، واپس ادھر ہی آنا پڑے گا۔ اور بہترین راستہ عمران خان صاحب کے لیے یہی تھا۔ اب تو موقع گوا بیٹھے، بجٹ جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے، بجٹ کی منظوری بھی ہو جائے گی، بجٹ پیش ہو چکا ہوا ہے، تو بڑا موقع تھا، انہوں نے گوا لیا۔ لیکن بہرحال اب وہ واپسی کے راستے تلاش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم الیکشن لڑیں، پھر الیکشن لڑیں گے، الیکشن جیتیں گے، پھر اس کے بعد حکومت جو ہے کوئی سوچے گی کہ یار یہ دوبارہ واپس آ جائیں گے تو ہمیں بندے شدے بھیج کے، کوئی وفد شفد بھیج کے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں گے تو واپس آ جائیں گے، کیونکہ تحریک نہیں چل رہی عمران خان صاحب سے، بالکل بھی نہیں چل رہی۔ تحریک کے لیے جتنے عناصر چاہیے ان میں سے کوئی ایک بھی عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے، عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے۔ دل گردہ چاہیے، نہیں ہے۔ گرفتاری، جیل چاہیے، عمران خان صاحب نہیں جا سکتے، کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ سارے کے سارے ادھر مقدمہ بنتا ہے، پہلے کہتے تھے جیل بھرو تحریک شروع کریں گے، مقدمہ بننے کی خبر ہوتی ہے ایڈوانس میں جا کر لے لیتے ہیں، اپنا ضمانت لے لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے پاس تو ابھی آزادی کے 6 دن ہیں نا، میں نے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ آزادی کے 6 دن ہیں، کیونکہ آج 19 ہے اور 25 کو عمران خان صاحب نے حفاظت جو ضمانت لی ہے، راہداری ضمانت، حفاظتی ضمانت، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ تحریک بھی نہیں چلا پا رہے، پارلیمنٹ سے بھی باہر ہیں، تو راستہ کیا ہے خان صاحب کے پاس کہ پارلیمنٹ میں واپس جاؤ؟ اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ قومی اسمبلی کے جو ضمنی انتخابات ایک ہو گئے، اب اللہ کی کرنی تھی، اللہ مغفرت کرے، عامر لیاقت صاحب وفات پا گئے، تو عامر لیاقت صاحب والا حلقہ خالی ہوا تو عمران خان صاحب کو احساس ہوا کہ نہیں اب وہاں پر بھی ہمیں انتخاب لڑنا چاہیے۔ تو بہرحال ایک یہ معاملہ ہے۔ اب کیونکہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی خواہش تھی، کوشش تھی کہ ان کو اندر سے سپورٹ ملے، فوج سے، عدلیہ سے، جس طرح 2014 میں ملی، جس طرح 2018 میں ملی، وہ والی ملی، وہ نہیں ملی۔ عمران خان صاحب، ان کے وزیر
فواد چودھری صاحب، شیخ رشید صاحب، دوسرے کہتے رہے فوج کو کہ جی انتخابات کروائیں، فوج کا امتحان ہے، یہ فوج کا ٹرائل ہے، فوج جو ہے وہ اپنا صاف شفاف انتخابات یقینی بنائے، نہ الیکشن کمیشن سے مطالبہ، نہ حکومت سے مطالبہ، فوج سے مطالبات بار بار۔ فوج نے کہہ دیا جی ہم سے مطالبات کرنے بند کر دو۔ شیخ رشید صاحب زیادہ اچھل اچھل کر کہہ رہے ہوتے تھے۔ اب شیخ صاحب نے، عمران خان صاحب تو خیر اپنی دھن میں اسی طرح لگے ہوئے ہیں، نیوٹرل کر رہے ہیں، لیکن اب سیدھی ظاہر ہے، سیدھی وہ اس طرح فوج سے انتخابات کا مطالبہ نہیں کر رہے، لیکن یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو دیکھنا ہوگا، ملک تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، میں فوج کی طرف دیکھ رہا ہوں، یہ باتیں ضرور کر رہے ہیں۔ لیکن شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ جو کھلے فوج سے براہ راست مطالبہ کر رہے تھے، جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں کہہ دیا تھا کہ ہم سے مطالبات نہ کریں، تو اس کے بعد شیخ صاحب نے ذرا اداروں کا، فوج کی جگہ اداروں کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ پھر شیخ صاحب کے متعلق کہا گیا کہ شیخ صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ یہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں کہا کہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی سروسز چیف نے کہا تھا کہ امریکی سازش ہوئی ہے، وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد شیخ صاحب نے ہلکا سا گلا بھی کیا، لیکن اب شیخ صاحب جو ہیں وہ فوج سے مایوس ہو کر اب وہ سپریم کورٹ کی بات، کل انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کر لی تھی۔ اب عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ سے، انہوں نے کہا ہے کہ سو موٹو نوٹس لے، حالات خراب ہو رہے ہیں، یہ حکومت قائم رہے گی تو ملک ادھر ادھر ہو جائے گا۔ یہ اب یعنی فوج سے جتنی امیدیں تھیں وہ ساری کی ساری ختم۔ اب انہوں نے امیدیں لگا دی ہے سپریم کورٹ پر۔ اب ظاہر سپریم کورٹ الیکشن تو نہیں کروائے گا نا، فوج الیکشن تو نہیں کروائے گی، الیکشن کروائے گی حکومت، اور حکومت کو مجبور عمران خان صاحب کر سکتے ہیں سیاسی تحریک کے ذریعے یا پارلیمنٹ میں آ کر۔ تو سیاسی تحریک عمران خان سے چلنی نہیں ہے، تو لہٰذا عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ میں واپس آنے کے لیے ذرا وہ کیا ہوتا ہے ماحول بنانا شروع کر دیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ضمنی انتخابات کے بعد عمران خان صاحب پارلیمنٹ کی طرف واپسی کا راستہ نکالیں گے، خود نکالیں گے، ان کی طرف کوئی چل کر نہیں جائے گا، خود کہیں گے کہ جی مجھے واپس بلا لو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔